بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 43واں سبق ہے۔ اس سے پہلے 42ویں سبق کے کچھ اجزاء آئے تھے، کچھ الگ الگ سبق آئے تھے، ہم نے ان کو پڑھا دیا ہے۔ تو 42 سبق کے بعد بیچ میں جو 10-12 سبق آئے ہیں وہ 42ویں سبق کے ہی کچھ حصے تھے۔ اب یہاں سے 43واں سبق شروع کیا جا رہا ہے۔ 43واں سبق داستان۔ کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ، کہ تھا وہ شہنشاہ گیتی پناہ۔ بہت حشمت و جاہ و مال و منال، بہت فوج سے اپنی فرخندہ حال۔ شاداب مرغزار تر و تازہ، ہری ہری گھاس سے بھرا ہوا میدان۔ سرسائی بہتات، کثرت زیادتی۔ اقامت گزینی ایک جگہ قیام کرنا۔ خوگر عادی، قیام گاہ رہنے اور ٹھہرنے کی جگہ۔ قرب و جوار آس پاس۔ سرحد تہذیب، عقل و شعور اور اصلاحی حدود۔ پناہ گیتی پناہ، دنیا زمانہ، دنیا کو حفاظت میں رکھنے والا۔ حشمت دلاسا، شان و شوکت۔ منال پانے کی جگہ، مجازن مال و اسباب۔ دھن دولت جاگیر، فرخندہ حال خوشحال۔ کئی بادشاہ اس کو دیتے تھے باج، خطا و ختن سے وہ لیتا خراج۔ جہاں تک کہ سرکش تھے اطراف کے، وہ اس شہ کے رہتے تھے قدموں لگے۔ رعیت تھی آسودہ و بے خطر، نہ غم مفلسی کا نہ چوری کا ڈر۔ ہنرمند واں اہل حرفہ تمام، ہر ایک نوع خلقت کا تھا ازدحام۔ غنی واں ہوا جو کہ آیا تباہ، عجب شہر تھا وہ عجب بادشاہ۔ کسی طرح کا وہ نہ رکھتا تھا غم، مگر ایک اولاد کا تھا علم۔ وزیروں کو ایک روز اس نے بلا، جو کچھ دل کا احوال تھا سو کہا۔ کہ میں کیا کروں گا یہ مال و منال، فقیری کا ہے میرے دل کو خیال۔ فقیر اب نہ ہوں تو کروں کیا علاج، نہ پیدا ہوا وارث تخت و تاج۔ بہت ملک پر جان کھویا کیا، بہت فکر دنیا میں سویا کیا۔ وزیروں نے کی عرض اے آفتاب، نہ ہو ذرہ تجھ کو کبھی اضطراب۔ یہ دنیا جو ہے مزرع آخرت، فقیری میں ضائع کرو اس کو مت۔ رکھو یاد عدل و سخاوت کی بات، کہ اس فیض سے ہے تمہاری نجات۔ باج سالانہ محصول، ٹیکس خراج۔ خطا چین اور ترکستان کے درمیان ایک علاقہ یا ملک۔ ختن چینی ترکستان کا مشہور شہر، جہاں کا مشک مشہور ہے۔ مشک کہتے ہیں خوشبو کو۔ خراج جان و مال کی حفاظت کا محصول۔ سرکش نافرمان، باغی، شہ بادشاہ۔ قدموں لگنا تابع اور مطیع ہونا۔ آسودہ خوشحال، مطمئن۔ مفلسی ناداری، غریبی۔ اہل حرفہ پیشہ ور، کاریگر۔ علم رنج۔ وارث تخت و تاج، ولی عہد، سلطنت کا حقدار۔ ملک پر جان کھونا، ملک کی ترقی میں لگے رہنا۔ جان کھپانا، سونا غافل رہنا، دھوکہ کھانا۔ اگرچہ اوپر جو لفظ آیا تھا وہ سویا آیا تھا، لیکن وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ سویا سونے کے معنی میں ہے۔ سونا غافل رہنا، دھوکہ کھانا۔ اضطراب بے چینی، بے قراری۔ مزرع آخرت، آخرت کی کھیتی۔ عجب کیا جو ہووے تمہارے خلف، کرو تم نہ اوقات اپنی تلف۔ اسے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو اس سے مایوس امیدوار۔ گئے 9 مہینے جب اس پر گزر، ہوا گھر میں شہ کے تولد پسر۔ محل سے لگاتا بدیوان عام،
عجب طرح کا ایک ہوا ازدحام، چلے لے کے نظریں امیر و وزیر، لگے کھینچنے زر کے توڑے فقیر۔ چھٹی تک غرض تھی خوشی ہی کی بات، کہ دن عید اور رات تھی شب برات۔ محل میں لگا پلنے وہ نونہال، بڑھا ابر ہی ابر میں جو ہلال۔ لگا پھرنے وہ سرو جب پاؤں پاؤں، کیے برد آزاد تب اس کے ناؤں۔ پلا جب وہ اس ناز و نعمت کے ساتھ، پدر اور مادر کی شفقت کے ساتھ۔ معلم اتالیق منشی ادیب، ہر ایک فن کے استاد بیٹھے قریب۔ کیا قاعدے سے شروع کلام، پڑھانے لگے علم اس کو تمام۔ عجب کیا بعید ہے، ہو سکتا ہے۔ خلف نیک اولاد، اوقات حیثیت بساط، بار دیر وقت۔ تولد ہونا پیدا ہونا، پسر لڑکا، بدیوان عام شاہی دربار تک، نظریں صدقے بھیٹ تحفہ، زر کے توڑے اشرفی کی بھری ہوئی تھیلیاں۔ چھٹی بچہ پیدا ہونے کے 6 دن بعد کی رسم، جس میں بشکل عقیقہ عزیز و اقارب مدعو کیے جاتے ہیں، زچہ اور بچے کو غسل دیا جاتا ہے۔ برات، اس سے مراد دن رات کی خوشی، کہ دن عید اور رات تھی شب برات۔ نونہال، نوعمر بچہ، ابر بادل، جو مانند مثل، ہلال پہلی رات کا چاند۔ سرو، ایک خوبصورت اور مشہور درخت جو سیدھا اور لمبا ہوتا ہے۔ پاؤں پاؤں، پیروں پیروں، اپنے پیروں سے چلنا۔ بردہ، غلام، قیدی۔ ناؤں، نام۔ اتالیق، ادب سکھانے والا، گھر پر آ کر پڑھانے والا۔ منشی، مضمون نگار۔ ادیب، علم ادب جاننے والا، استاد سکھانے والا۔ دیا تھا زبس حق نے ذہن رسا، کئی سال میں علم سب پڑھ گیا۔ معانی و منطق، بیان و ادب، پڑھا اس نے معقول و منقول سب۔ لیا ہاتھ جب خامہ مشک بار، لکھا نسق و ریحان و خط غبار۔ شکستہ لکھا اور تعلیق جب، رہے دیکھ حیرہ اتالیق سب۔ کئی دن میں سیکھا یہ کسب تفنگ، کہ حیرہ ہوئے دیکھ اہل فرنگ۔ سوا ان کمالوں کے کتنے کمال، مروت کی خو آدمیت کی چال۔ یہ 43ویں سبق کے معانی ہیں۔ زبس، بے انتہا، بہت زیادہ۔ از، بس کا مخفف ہے، یعنی یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں تھا از بس۔ اس کو پھر ہم نے شارٹ فارم بنایا، یعنی اس زبان کو، اس کتاب کو لکھنے والوں نے اس اصل لفظ تھا از بس، اس از بس کو انہوں نے مخفف کر کے زبس کر دیا، یعنی گویا کہ شارٹ فارم ہے۔ فل فارم تھی از بس۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، از مانے آتے ہیں سے، اور بس مانے بس۔ تو بہرحال زبس بے انتہا، بہت زیادہ، از بس کا مخفف ہے، مخفف کا مطلب شارٹ فارم ہے۔ ذہن رسا، تیز ذہن، بات کی تہ تک پہنچنے والا ذہن۔ معانی، وہ علم جس سے الفاظ کا صحیح موقع استعمال اور معنوں کا درست و موزوں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ منطق، ٹھیک طور سے سوچنے کا علم، وہ علم جو منطقی دلائل سے حق کو حق اور ناحق کو ناحق ثابت کرتا ہے۔ بیان، ایک علم جس میں تشبیہ، استعارہ، مجاز اور کنایہ وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ کئی سارے لفظ آئے ہیں، اگرچہ ان کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی موٹی موٹی بات بتلا دیتے ہیں۔ تشبیہ کہتے ہیں جیسے کسی کو مثال سے سمجھانا، تشبیہ دینا۔ مثال کے طور پر ہم کوئی خوبصورت چیز کو دیکھیں جو چمک رہی ہو، تو اس کو چاندی سے تشبیہ دینا۔ جیسے پانی چمک رہا ہے تو ہم کہیں گے کیا چاندی سا پانی ہے، تو اس کو تشبیہ بولتے ہیں۔ استعارہ، یہ استعارے بہت سارے ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری اقسام ہیں، تقریباً 25 کے آس پاس کی اقسام ہیں۔
ان کو بولا جاتا ہے اور کچھ اور مراد لیا جاتا ہے۔ مجاز کہتے ہیں یعنی جیسے ہم نے بولا کسی انسان کو دیکھ کر کہ بھئی شیر آ رہا ہے، حالانکہ وہ انسان ہے، تو ہم نے اس کو مجازی معنی میں لیا ہے، مطلب بہادری میں، کہ بہت بہادر انسان ہے تو اس کو ہم نے شیر بول دیا، تو اس وقت وہ معنی ہوتے ہیں مجازی۔ کنایا ایک لفظ ہوتا ہے کنایا۔ کنایا بھی جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ آپ تو بہت زیادہ راکھ والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں اور آپ کے یہاں سخاوت بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کھانے پینے اور دعوت کا انتظام رکھتے ہیں۔ تو جو آدمی کھانے پینے کا اور دعوت کا انتظام رکھتا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز کس پہ بنے گی، اور راکھ پہ بنے گی۔ تو یہ کنائے الفاظ ہیں۔ بہرحال یہ موٹی موٹی بات تھی، ہم نے آپ کو بتا دی۔ یہ مولویت کے اندر سب باتیں آتی ہیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ادب علم زبان جس میں نحو، لغت، عروض، انشاء، معانی اور بیان وغیرہ داخل ہیں۔ معقول فلسفہ و منطق۔ منقول وہ علم جس میں صرف ان باتوں سے بحث ہو جو دوسروں سے بیان کی گئی ہیں۔ خامہ مشک بار، مشک جیسی خوشبو برسانے والا قلم یعنی عمدہ لکھنے والا قلم۔ نسخ عربی کا قدیم طرز تحریر جس کو خواجہ علاء الدین نے نکالا تھا۔ خط ریحان ابن مقلہ نے جو 6 خط ایجاد کیے تھے ان میں سے ایک خط کا نام جس میں حروف سے پھول بوٹے بنائے جاتے ہیں۔ خط غبار فن خطاطی میں خط کی ایک قسم جس میں عبارت کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ غبار کی سی صورت نظر آتی ہے۔ شکستہ یہ لفظ ہم شکستہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو شکستہ پڑھتے ہیں، یہ لفظ اصل شکستہ ہی ہے، اس لیے کہ فارسی کا لفظ ہے اور فارسی زبان میں اور فارسی لغت میں اس کو شکستہ ہی پڑھا گیا ہے۔ شکستہ خط تعلیق کا دوسرا طرز جو زود نویسی کے لیے اصول خوش نویسی کو نظر انداز کر کے قلم کی روانی پر وضع کیا گیا تھا۔ اس کو گھسیٹ لکھت اور خط دیوانی بھی کہتے ہیں۔ تعلیق یہ بھی خط کی ایک قسم ہے۔ اس خط میں حرفوں کے دائرے لمبے اور مسطح چھوٹے لکھے جاتے ہیں۔ ایرانی اس خط کو خاص طور پر لکھتے ہیں۔ کسب تفنگ بندوق چلانے کا فن۔ اہل فرنگ یورپ والے۔ مروت کی خو جمع مردی، عادت شریفانہ، آدمیت کی چال، خوش خلقی، ملنساری۔ رضالوں سے نفروں سے نفرت اسے، صدا قابلوں ہی سے صحبت اسے، گیا نام پر اپنے وہ دل پذیر۔ پذیر نہ پڑھنا، پذیر پڑھنا، اس لیے کہ فارسی زبان کا لفظ اور فارسی میں اس کو پذیر پڑھا گیا ہے۔ گیا نام پر اپنے وہ دل پذیر، ہر ایک فن میں سچ مچ ہوا بے نظیر۔